اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جس دور میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ انسان اتنا غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے مال میں مبتلا ہو کر، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو کر، دنیا کی نعمتوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ نعمت دینے والے وحدہ لا شریک کو بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر چکا ہے انسان، نعمت پا کر نعمت دینے والے کو بھول چکا ہے انسان دنیا میں رہ کر اب یہ تصور کرنے لگا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ انسان یہاں ایسے رہ رہا ہے، انسان یہاں ایسے جی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو نہ قبر میں جانا ہے، نہ میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر اور نبی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا قائد کتنا عظیم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے سارے قائدین کو ایک طرف رکھیں اور تنہا مسلمانوں کا، مومنوں کا قائد مصطفیٰ جان رحمت کو ایک طرف رکھیں، خدا کی عزت کی قسم نہ کوئی حسن میں ان جیسا ہے، نہ کوئی علم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تقوی میں ان جیسا ہے، نہ کوئی اخلاق میں ان جیسا ہے، نہ کوئی معجزات میں ان جیسا ہے، نہ کوئی گفتگو میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تکلم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی ترنم میں ان جیسا ہے، حتیٰ کہ ان کے چلنے کی طرح چلنا دنیا کے کسی قائد کا نہیں ہے۔ دنیا کے قائدین چلتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، راستہ بھول بھی سکتے ہیں، مگر جو ہمارا قائد ہے آمنہ کا لال، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی خیرات جس کو مل جاتی ہے وہ بھی آسمان ہدایت کا تارا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے نشے کے اندر، انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا۔
کیا اور پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں۔ میرے بھائیو بتاؤ ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ ایک ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں اے انسان تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دل کیسا ہے، اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے۔ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی۔ مگر اللہ کے بندو سوچو، اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا۔ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر، کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں۔ اللہ اکبر، راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں،
कुदरत के कैमरे में जो गुनाह करते हुए तुम्हारे मनाजिर कैद किए जा रहे हैं, अगर उसको अल्लाह अकबर उस गय्यूर कहार और जब्बार ने मैदाने महशर के अंदर चला दिया और अपनी शान के मुताबिक उसको ओपन कर दिया, तो सोचो वहां इंसान की जिल्लत का आलम क्या होगा, इंसान की रुसवाई का आलम क्या होगा। जरा कभी गौर तो किया होता। कुरान कह रहा है आखिरत के लिए क्या भेजा। जरा तसव्वुर करो, अगर हम नमाजें भेजते तो भी हमें डरने की जरूरत थी, इसलिए कि नमाज पढ़ भी लेते, अगर किसी आलिम के सामने पढ़ते तो वह हमारी नमाजों में दर्जनों गलतियां निकालते कि तुमने कुरान सही नहीं पढ़ा, रुकू की तस्बीह सही नहीं पढ़ी, तुम्हारी कमर जैसे सुन्नत के मुताबिक झुकनी थी नहीं झुकी। मेरे भाइयों जरा गौर करो, नमाज पढ़कर भी हमें डरना था, इसलिए कि जब एक आलिम हमारी नमाज को पास नहीं कर रहा है, हमारी नमाज की तस्दीक नहीं कर रहा है, तो अल्लाह अकबर वो आलिमुल गैब जब हमारी नमाजों को जांचेगा तो हमारी नमाजों में कितने ऐब निकालेगा और हमारी नमाजों का हाल क्या होगा। तो अल्लाह के बंदो, हमें तो नेकियां भेजकर भी डरना था, मगर अफसोस, 100,000 अफसोस, हमने तो नेकियां भेजी ही कहां। हमने तो जुआ करते हुए गुनाह भेजे, जिना करते हुए गुनाह भेजे, शराब पीते हुए गुनाह भेजे, नशा करते हुए गुनाह भेजे, औरतों पर बदनजरी की हुए गुनाह भेजे। अंदाजा तो करे हमारे नामे अमाल में गुनाहों के सिवा है क्या। आज ये कयामत जब कायम होगी और जरूर होगी, मगर बुजुर्गों ने फरमाया जब इंसान को मौत आती है उसकी कयामत उसी वक्त कायम हो जाती है, इस एतबार से कि अब वो अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर सकता। आइए, इसलिए कि 10 बजे महफिल मुकम्मल खत्म होना है इंशाअल्लाह, तो मैं अपनी गुफ्तगू को वक्त पर मुकम्मल करूंगा। एक आपके सामने मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं। अपने जवानों की तवज्जो, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, कब्रों को भूलने वालों, मैदान महशर को भूलने वालों, अल्लाह के रसूल गैबदा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, तो उस वक्त उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं और 5 फरिश्ते मुख्तलिफ अंदाज में उससे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल पर उससे मुखातब होते हैं, उससे बात करते हैं। आइए वो 5 फरिश्तों की सदा क्या है मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में पेश करता हूं, जरा तवज्जो करना। याद रखो मेरे भाई, दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे। ये दुनिया सराय फानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। जवानी के गुरूर और घमंड में खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा, मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर, मौत ने आना है, हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते, जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है, मौत कैसे आती है। लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा ही सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर,
اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے۔ انسان کی کیفیت یہ ہو، آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے بیٹے عبداللہ، جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، میرے بیٹے عبداللہ، تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں، اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، اپنی موت کو یاد کر کے، موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں، کبھی تصور تو کیا ہوتا؟ یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ حقائق جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں، انسان سے گفتگو کرتے ہیں، انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو، اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں، انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے، ذرا تصور کرو میرے بھائیو، اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں، نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں، حلق کے اندر روح اٹکتی ہے، روح۔ کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بڑے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے، جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو؟ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ
اللہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں، اتنے سچے رسول۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، آدم کے بیٹے، یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا، اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا؟ اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے، آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو، کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے، تیرے عزیز و اقربا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا، تجھے تنہا چھوڑ دیا، تجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے، طاقتور جسم کہاں گیا، چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی؟ آج تو کتنا چپ ہے، خاموش ہے۔ اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت؟ آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے، کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو، آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو، قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو۔ بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا، بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا۔ کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نا۔ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں، کس دنیا سے جی لگایا ہے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے، بوڑھی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی، یہ بوڑھی جو بن سور کے آتی ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ اگر اس دنیا نے بن سور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا، نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا، انا ربکم العالی کی صدائیں بلند نہ کرتا۔ اللہ کے بندو، ان کے تخت کہاں گئے، ان کے تاج کہاں گئے، ان کے غرور کہاں گئے، ان کے گھمنڈ کہاں گئے، کہاں گئے ان کے محلات؟ اللہ کے بندو، وہ بادشاہ تھے، آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہے۔ خدا کو بھول رہے ہو، آخرت کو بھول رہے ہو؟ نہیں نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا، روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا، کہاں ہے تیری طاقت، کہاں ہے تیری قوت، کہاں ہے تیری زبان؟ آج تیرے رشتہ داروں نے، اقربا نے، عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے، آج سب نے تجھے چھوڑ دیا، سب چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے روح نکلنے کے بعد، اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا، کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا، جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں کتنا، بیٹے پلان کرتے، داماد پلان کرتے۔ بھائیوں سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو۔
کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے، بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔ آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں۔ الا ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں۔ مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، روح نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں۔ اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ جہاں تکیا، نہ جہاں بستر، نہ جہاں چادر، کچھ نہیں، صرف مٹی ہے۔ اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 99 سانپ، اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔
ایسے طاقت والے 99 सांप انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے. اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور وہ گنجا سانپ ہے, گنجا, اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا. شجاع الاقرع اس کا نام ہے. اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا. فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی, شجاع الاقرع. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں, گویا کہ زبان ان کی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہے. ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. سوچو تو صحیح, میسیجز چیک کرنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, فیس بک پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں تو راتیں گزر جاتی ہے. 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی, آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا فجر میں, کیا نقصان ہے. اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں, جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے, اسلام کو دین حق مانا ہے, وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو شجاع الاقرع نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے. اللہ اکبر. فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا, ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا, عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا, مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا, عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا, یعنی فجر تک ڈستا رہے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے, 10 منٹ. انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کے بندو 10 منٹ قربان کرو. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے. کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں, حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا, یہ نہیں فرمایا. توجہ کریں آپ, حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, واللہ وہ بچانا چاہیں تو ہم جیسے ایک دو نہیں, ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں, بلکہ خدا نے ان کو اذن دیا ہے, ان کو مختار کل بنایا ہے. مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے, جنت بانٹنے کے لیے آئے, وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا. جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے, بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے, بشیری بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ. اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے. حضور نے فرمایا, یہ بات فرمائی, پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں, لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا. سوچو, ہے کسی میں طاقت جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے,
जब वो इंसान को डसेगा तो इंसान की कैफियत क्या होगी। अपने आप पर रहम नहीं आता, अपने आप से मोहब्बत नहीं है, अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं है। बताओ, कांटा चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता, आंख में तिनका घुस जाए बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भाइयों, गरम गरम चाय का अगर घूंट ले लो बर्दाश्त नहीं होता, अगर बत्ती का झटका बर्दाश्त नहीं होता। मेरी कौम के जवानों, दूसरों का बुरा चाहते चाहते क्या अपना भी बुरा चाहने लगे हो? दूसरों के साथ नफरत करते करते क्या अपने जिस्म से भी नफरत करने लगे हो? क्या अपने आप से भी नफरत करने लगे हो? अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। इतने सच्ची शख्सियत, इतने सादिक व मजदूर, ऐसे रसूल, सच्चे रसूल, सारे सच्चों में सच्चे, सारे अच्छों में अच्छे, सादिक व मजदूर कह रहे हैं फज्र नहीं पड़ी जोहर तक डसे जाओगे, जोहर नहीं पड़ी असर तक डसे जाओगे। बताओ तो सही, जो लोग मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे जवानों बताओ, मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुजाउल अकरा के डंक को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? और कब्र की वो कैफियत कैसी होगी? इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। रजब शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, रमजानुल मुबारक की तैयारी अभी से करो। कब तक खुदा को भूले रहोगे? कब तक खुदा को फरामोश करोगे? कब तक आखिरत को भूले रहोगे? आखिरत की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह अकबर। आइए, अगर 10 मिनट नमाज के लिए निकाल लिया, होगा क्या? होगा क्या? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब सजदे में होता है तो रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे हिजाबात और सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है। सोचो, मतलब क्या बयान किया जा रहा है कि सजदा करो और रब के करीब हो जाओ। कुरान की आयत पाक का मफहूम भी है। आयत सजदा इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका मफहूम है, सजदा करो तो खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। तो जो सजदे में जाना कैद नहीं लगाई, आलिम का सजदा ही करीब करेगा, अनपढ़ का करीब नहीं करेगा, नेक का सजदा करीब करेगा, बद का करीब नहीं करेगा। बल्कि उनकी रहमत तो आवाज दे रही है, जो सजदा करेगा वो खुदा का कुर्ब हासिल कर लेगा। मुझे बताओ, जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या रोजी नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो दुनिया की खुशियां नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या अच्छी तकदीर नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है, जिस सजदे से आखिरत संवर जाती है, उस सजदे से क्या दुनिया नहीं संवर सकती? और टाइम कितना निकालना है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। क्यों नहीं निकालते? कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। नमाज के लिए टाइम निकाल के देखो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बस अब अपनी गुफ्तगू समेट लो। मैं वो 5 फरिश्तों वाली सदाओं को मुकम्मल नहीं कर सकूंगा गुफ्तगू समेटते हुए अपने वक्त में, इसलिए कि हजरत से दुआ भी लेना है और 10 बजे प्रोग्राम खत्म भी करना है। बस अपनी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ, अल्लाह के बंदो, अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती रही, इसी तरह पाप में, जराइम में, तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये खप्त है, क्या हम जो करेंगे, मौलाना हम मुसलमान हैं, हम तो जाना ही जन्नत में हैं, हम तो फुला बुजुर्ग के मुरीद हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है। और कुछ इतने बेबाक है, कहते हैं मौलाना जन्नत तो हमारे बाप की है। और कुछ तो इतने बेबाक है, कव्वालों के लबो लहजे में कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में न डालेगा तो उसकी जन्नत वीरान हो जाएगी। मेरे अजीज, इस वक्त अल्लाह ने किसी को जन्नत में जो है जैसी कैफियत क़यामत के बाद डालने की है, ऐसी इस तरह जन्नत में किसी को दाखिल नहीं फरमाया। लेकिन आज भी मेरे अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। अभी जन्नत में कोई गया नहीं है उस तरह से, उस शान से, जैसे क़यामत के बाद जाएगा। तो आज भी अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। तो तेरे जाने न जाने से क्या खुदा की जन्नत वीरान होगी? जन्नत को इतना सस्ता मत समझो कि आपने किसी का दामन कपड़ा पकड़ के पकड़ लिया और जन्नत मिल गई। और कुछ हजरात इतने बेबाक हो गए कि वो स्टेज से जन्नत के टिकट बांटते हैं।
اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ۔ حضرت جی جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے۔ مجھے بتاؤ جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو۔ رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے، تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ وہ کہا مگر میرا ہے، تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس نے کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔ 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی؟ اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے۔ اگر علاؤ پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا۔ آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں، بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے؟ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، ہمارا آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیسا من اہلک کہہ دیا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں۔ لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام آداتی ترادہ بٹیر کا نام نہیں ہے، دین صرف دین ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے، ہم آپ کے خدا کو پوجے، یہی تو انہوں نے کہا تھا
نہیں کروں گا، اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ، درخت، مٹی، پتھر، چوہے، چیل، کوے عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ اشرفی. حالات دیکھ کر کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی، سیاسی لیڈروں کی بولیاں، مالداروں کی بولیاں، نام نہاد سوشل ورکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے اور اس طرح جان بچائیں. لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خدا کی بغاوت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے. جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو مٹی، پتھر، چیل، کووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بت خانہ بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مر کے کیا جواب دو گے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، وہ ہے کیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا کی شان ہے. ذرا غور تو فرمائے، اتنی اعلیٰ ہستی جس کے آگے سر نیاز خم، ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو. جس کے تلووں پر جبریل اپنا ماتھا ملے، جب تلوا اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا. اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کے شان کا مالک ہو. اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو. بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین نے بتایا 3 دن کربلا کی زندگی پسند ہے، لیکن 30,000 دن تک یزید جیسے طاغوت کی غلامی پسند نہیں ہے. باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی زندگی پہ لعنت ہے، اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں. اس لیے حسینی کہلاتے ہو. صرف شربت والے، صرف کھچڑے والے، صرف نان کھٹائی والے، صرف 10 دن کے محرم کی محفل سجانے والے. حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. آج بھی ضمیروں کا سودا، توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو. کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی، آج تم ان سے متاثر ہو گئے. ہمارا خدا تو وہ ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کیا شان ہے جو بادل سے پانی قطرے قطرے برساتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. جس نے کن کہہ کر کے اتنی بڑی زمین بنائی، اسے اللہ کہتے ہیں. جو سمندروں میں جس کے حکم سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں. جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. جو رات کی سیاہ چادر کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے، آج تک کے سائنس اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکی، اسے اللہ کہتے ہیں. جو دن کی زلفوں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اکبر، رات سمٹ جاتی ہے، اور جب رات کی چادر سمیٹ دیتا ہے تو دن نکل آتا ہے. ستاروں کی انجمن وہ سجاتا ہے، شفق کا جمال اس نے پیدا کیا، افق کی سرخیاں اس نے پیدا کی. مردہ انڈے سے چند دن میں زندہ مرغی نکال دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. جو درختوں کی پتیاں پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. جو نکھتے گل پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. تتلیوں کو جس نے باغپن عطا کیا، اسے اللہ کہتے ہیں. جو مردے میں جان پیدا کر دے، اسے اللہ کہتے ہیں. جو زندے کو مردہ کر دے، اسے اللہ کہتے ہیں. اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا، اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ کے بندو، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو، خود بھی دین اور ایمان پہ رہو. ایک بات کہہ دوں، اگر ساری زندگی بدعملی کرتے رہے لیکن مرے ایمان پر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے، انشاءاللہ جنت ملے گی. اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی، مگر ملے گی.
اس لیے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے توحید پہ رہو، ایمان پہ رہو، سچی عقیدے پہ رہو۔ بات جو ختم کرنے لگا تھا، مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں، اگر آپ یہ سوچ کر کے کو سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے، بھائی میری اوقات ہی نہیں، میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ذہن بن گیا، مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے نا، چلے گا، تو نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوانا ہے، آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے ہیں بازوؤں پر، سینے پر، ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹیو کہتے ہیں نا اس کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ نے لعنت کی ہے، اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فرضی قایت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے، سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا، اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے، پھر اس کے اندر راکھ بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی۔ تو جیسے ہی شیر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس، شیر بنا دو، تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہا تم نے کہا نا شیر بنانے کے لیے، تو شیر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو، تو کہا دم کی طرف سے۔ تو پوچھا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا، بغیر دم کا تو شیر ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا، دم چھوڑ دیجئے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبوئی، کیا کر رہے ہو، تو کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا، تو کہاں سے بنا رہے ہو، کہا پیر کی طرف سے۔ تو بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، پیر بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر سوئی چبوئی، اب کیا کر رہے ہو، آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا رہے ہیں۔ تو کہا کیا بنا رہے ہو، کہا پیٹ بنا رہے ہیں۔ تو بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، چھوڑ دو پیٹ بھی۔ اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی، کہا اب کیا کر رہے ہو، آپ تو شیر بنوانے کے لیے آئے تو شیر بنا رہے ہیں، تو اب کیا کر رہے ہو، کہا چہرہ بنا رہے ہیں۔ کہا بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوتا، تو جب نہ دم رہے گی، نہ پیر رہیں گے، نہ پیٹ رہے گا، نہ چہرہ رہے گا، تو پھر شیر کون سی بلا کا نام ہے، یہی تو ہے نا۔ تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا، جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، زکات فرض ہونے کے بعد زکات دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے، استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خبط و دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
को जब जख्मी कर दिया गया और लहू लहान थे, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, खून बह रहा था, फिर भी आपने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा जिस्म खून से जख्मी है, खून रस रहा है, खून बह रहा है, और आप ऐसी हालत में नमाज अदा फरमा रहे हैं, जख्मों से निडाल है। आपने फरमाया मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, क्योंकि इन्हीं कानों से मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। ये फारूक आजम फरमा रहे, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की गारंटी दी है, हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, हम तो ये कहते हैं उमर इब्न खत्ताब का जन्नती होना ऐसे ही यकीनी है जैसे जन्नत का होना यकीनी है। क्यों? जिस रसूल ने जन्नत की खबर दी, उस रसूल ने उमर इब्न खत्ताब के जन्नती होने की खबर दी। जिस जबान से जन्नत सुना, उसी जबान से फारूक आजम का जन्नती होना सुना। तो जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे फारूक आजम का जन्नती होना यकीनी। उसके बावजूद भी वो नमाज अदा फरमा रहे हैं। मेरे अजीज भाई, हम नमाज को छोड़कर कहां जा रहे हैं? नमाज के लिए टाइम नहीं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था कि लोगों का ख्याल है कुछ भी करो जन्नत में जाए, कुछ भी करो बख्श दिए जाएंगे। आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां रहीम है, करीम है, वहीं गैरत वाला भी है। हजरत सैयदना मालिकुद दीनार फरमाते, मालिक इब्ने दीनार कहते कि मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी को सकरात लगी, मेरा पड़ोसी मरने लगा, उसको मौत आ रही है, वो दुनिया से जा रहा है। मैंने सोचा बड़ा पापी था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा मुजरिम था, पापी था। चलो चलते हैं, पड़ोसी है, उसकी कुछ खबरगिरी कर लेते हैं, उसको कुछ समझा बुझा देते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिकुद दीनार गए तो जाने के बाद मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी। मतलब ये था कि अब ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने उसको कहा क्या हाल है? उसने रो करके कहा, ऐ मालिक, अल्लाह ने जब जब मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किया, मैंने जराइम किए, ऐ मालिक अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैंने उसको कहा तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले। गौर से सुनना, अल्लाह अकबर, तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं उसने फौरन कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। उसके घर के कोने से आवाज आई, बंदे अब बस भी कर, जब जब हमने तुझे मोहलत दी तूने धोखा दिया। आप गौर फरमाएं, यानी इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी की तौबा को रद्द भी कर सकता, वो कबूल करता है, मायूस मत होना। लेकिन उसकी शान गैरत भी ये है। आप क्या समझते हो, कभी कभी जिस अमल को आदमी सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मैंने तो मरना ही ईमान पर है, वो भी कुफ्र पर चला जाता है। कभी कभी छोटा अमल जिसको समझ के करता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार खुद फरमाते हैं कि मेरा एक अजीज दोस्त था, बड़ा करीबी था और बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फकीह था। वो जब मरने लगा तो मैं उसके करीब गया और मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे कलेमा पढ़। तो इतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फकीह, उसने कहा ये मैं कलमा नहीं पढ़ता, ये सब सही नहीं है माज़ल। यानी उसने अलल ऐलान कलमे का इनकार कर दिया, उसने मरते मरते कलमे का इनकार कर दिया। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं मैं डरा, अल्लाह ये मरते मरते कुफ्र की तरफ चला गया, ये मरते मरते दीन का, इस्लाम का, कलमे का इनकार कर गया। हालांकि फुकाए अहनाफ के नजदीक मसला कुछ और है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन मैं उसी को फॉलो करता हूं। हम हनफी हैं और हनफियत ही के फॉलोवर हैं। लेकिन हजरत मालिकुद दीनार का अपना मसला कर, उनकी अपने नजरियात आपके सामने बता रहा हूं। वो कहते मैं रो पड़ा, मैं रोने लगा, या अल्लाह वो काफिर हो गया मरते मरते। और कुछ देर के बाद खबर आई कि वो तो मर गया, यानी कुफ्र पे मरा। फरमाते मैं रात और दिन रोता रहा, परेशान रहा, या अल्लाह
इतना बड़ा नमाजी आदमी, इतना परहेजगार आदमी, इतना पारसा आदमी, इतना मुत्तकी आदमी कुफ्र पे कैसे मरा? तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह तू मुझे उसको ख्वाब में दिखा, मुझे ख्वाब में दिखा, मैं पूछूं तो सही वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा। मालिकुद दीनार कहते हैं बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रातों दिन दुआएं की, पांचों वक्त में दुआएं की। आखिरकार एक रात मैंने क्या देखा कि वही बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार जिसको हम समझते थे बड़ा आबिदो जाहिद था, वो जहन्नम के अंदर है। तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की जूतियां हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नमी लिबास है। मैंने उसको देखा तो रो पड़ा, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा, जालिम तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा आबिद और जाहिद कहलाता था, बता तू कुफ्र पे कैसे मरा, तू काफिर होके कैसे मरा। उसने जवाब दिया, ए मालिक तुम जानते हो मेरी नमाजें कभी नहीं छूटी, रमजान शरीफ के रोजे कभी नहीं छूटे, मेरी तहज्जुद कभी नहीं छूटी, मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं मुहद्दिस था, आलिम था, फकीह था, लेकिन ए मालिक तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे एक बीमारी हो गई। गौर से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। वो कहता है मुझे एक बीमारी हो गई, मैं तबीबों के पास दौड़ता रहा, हकीमों के पास दौड़ता रहा, तबीबों ने और हकीमों ने कहा तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरकार एक यहूदी हकीम के पास गया तो उसने मुझे कहा कि देख तेरी बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता जो तुझे तकलीफ है वो तकलीफ दब जाएगी। तूने एक काम करना कि साल भर में एक कटोरा भर के शराब पी लेना, बस कटोरा भर के शराब साल में एक बार पीना है। वो कहता है, ए मालिक मैं शराब को बतौर दवा सबसे छुप करके एक कटोरा एक साल में शराब पी लेता था ताकि मेरी बीमारी दब जाए, और उसकी वजह से कुछ मुझे फर्क भी पड़ता था, इसलिए शराब पी लेता था। मगर बतौर दवा जब मैंने शराब पी साल में एक कटोरा, तो मरते मरते शराब की नहूसत की वजह से फिर तहज्जुद काम ना आई, फिर नमाजें काम ना आई, फिर तकवा परहेजगारी काम ना आई, और मरते हुए मेरा ईमान छीन लिया गया और काफिर होकर के मरा। आपसे पूछना चाहता हूं, जो साल में एक मर्तबा दवा के तौर पर शराब का एक कटोरा पी ले, वो मर रहा है तो कुफ्र पे मर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो शादियों में भी शराब पी रहे हैं, जो खुशियों में भी शराब पी रहे हैं, जो मैयतों का गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो मोहब्बत में धोखा खा के किसी के दुख को दर्द को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो बच्चों के खतना और पैदाइश की खुशी में भी शराब की पार्टियां रख रहे हैं, बताओ जब इतना मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार शराब का एक कटोरा बतौर दवा पीता है तो वो कुफ्र पे मर रहा है, उनका अंजाम क्या होगा। और आजकल तो लोग कहते हैं मौलाना शराब पीना हराम है ना, अगर नशे का इंजेक्शन लगाओ तो क्या है, उस पर कोई बात है, नशे की गोलियां खाओ उस पर क्या बात है, नशे की दवा पियो उस पर क्या बात है, कोई चीज सूंघ के नशा करो उस पर क्या बात है। हमने कहा जालिम तू अभी इतना होशियार नहीं हुआ, ये ज़बान रिसालत है, ज़बान रिसालत। वो हाल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, माजी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है। मेरे नबी वो हैं जो अपने जमाने में बैठकर पिछला जमाना भी देख रहे थे और क़यामत तक का आने वाला दौर भी देख रहे थे। रसूलुल्लाह की एक हदीस तुम्हारे सारे तोहमात पर जो है वो नशेमन पे बिजली गिरा देती है। आका फरमाते हैं कुल्लो मुस्किरिन हराम, जिससे नशा हो सब हराम, जिससे नशा। अब इंजेक्शन लाओ या क़यामत से पहले और पता नहीं तरक्की करके लोग क्या जाएंगे क्या करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने क़यामत तक के लिए सबको समेट लिया। कुल्लू मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, और जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम कह दिया उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। मौत के वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने नशा किया और तौबा से पहले मर गया, जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उसकी शक्ल बंदर की तरह होगी। इसलिए
मुसलमान हो, आखिरत पे यकीन है, तो आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करो। हाँ, अल्लाह की शान ये है, अगर वो नाराज रहता है तो फिर तहज्जुद पढ़ने वालों को भी कुफ्र पे मारता है, और अगर वो करम फरमा दे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी को देख के मुस्कुराने से भी जन्नत मिल जाती है, हसन बसरी के हाथ चूमने पर भी जन्नत मिल जाती है, बायजीद बुस्तामी को देखने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी आलिम के नाम पे नाम रखने की बुनियाद पे भी जन्नत मिल जाती है, अगर वो करम फरमा दे तो किसी चिड़िया को दाना खिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, इसलिए कि बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों ही से ठोकर लगा करती है, और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। इसलिए छोटी से छोटी नेकी भी करो और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको जराइम से बचाए, गुनाहों से बचाए। अल्लाह हम सबकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तौफील माफ फरमाए। मेरी आपकी कब्र हश्र नश्र को अल्लाह बेहतर बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु